زندہ رہنے والی ذات ہے، جس وقت ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، پھر لا الہ الا اللہ ہوا، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی مسجود نہیں ہے، اس رب کے علاوہ کوئی بھی منتوں کے لائق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہوا، پھر فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے جو اکیلے الہ ہونے کے لائق ہے۔ جب وہی اللہ کی ذات اللہ ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب زندہ رہنے والی ذات اللہ کی، جب الہ ہونے کے لائق صرف اللہ کی ذات، جب منت کے لائق صرف اللہ کی ذات، تو پھر فرمایا فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وہ بندہ پھر اس وقت تجھ پر کوئی پریشانی آ جائے، جس وقت تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، جس وقت کوئی غم آ جائے، جس وقت کوئی تکلیف آ جائے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو فرما دے کہ پھر آپ نے کیا کرنا
دی فضیلت، اس دی تشریح اور تفسیر دے ضمن دے اندر یہ سارا تیسرا سبق ہے۔ پچھلے جمعے سے بیان ہوا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ رب العزت کی ذات تو علاوہ اور کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود ہونے کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ وہ اللہ ہی ذات ہے جڑی ذات معبود بھی ہے، حاجت روا اور مشکل کشا بھی ہے، عبادت کے لائق بھی کرنی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ یہ تو دعویٰ ذکر کیتا کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں، اور پھر اس دل تے مختلف قسم کے دلائل کو اللہ رب العزت نے ذکر کیتے۔ کیوں اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ نہیں، کیوں اللہ تو علاوہ نظر نیاز منت منوتی کے لائق نہیں، کیوں اللہ کی ذات تو علاوہ اور کوئی بھی عبادت سور پکار سجدے کے لائق نہیں۔ اس دل تے اللہ رب العزت نے پھر مختلف دلائل ذکر کیے، اور ان دلائل کے وچ پہلے نمبر تے اللہ نے ذکر کیا کہ الحی القیوم، کیوں عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، کیوں منت منوتی کے لائق اور کوئی نہیں، کیوں نظر و نیاز کے لائق اور کوئی نہیں۔ فرمایا الحی القیوم، کیونکہ الحی ذات بھی اسے اللہ کی، اور القیوم ذات بھی صرف اور صرف اسے رب کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جس وقت کوئی اور الحی اور القیوم نہیں ہے تو پھر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہونے کے لائق بھی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر دیتے ان الفاظ میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ الحی اور القیوم، ایک دی آیت کرسی اور دوسرے نمبر دیتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2۔ اس جگہ تو دیکھیں چونکہ الفاظ کی کوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی بھی ذات نہیں ہے جو معبود ہونے کے لائق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ الحی بھی ہوا ذات اور القیوم بھی ہوا ذات۔ اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو ذکر کیا، جس طریقے نال سورہ طٰہٰ 16 سے 12 اور اس کی آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
دے نامہ مال دے تک ظلم لیا او آدمی فرمایا دن قیامت دے اس نے ناکام ہونے تو اس مقام تے بھی اللہ نے ذکر کیتا اس اپنی صفت نو کہ الحی اور القیوم ذات کون ہے اور دوسرے مقام تے اللہ رب العزت نے ذکر کیتا فرمایا توکل علی الحی الذی لا يموت اس سورہ کا نام سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر پڑھ جاؤ 19 پارہ اللہ فرماتا ہے توکل اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توکل کر بھروسہ کر علی الحی الذی لا يموت اگر توکل کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے میرے پیغمبر پھر اس ذات تے کر اس اپنے رب تے توکل کر اس اللہ تے بھروسہ کر کہ اللہ تے بھروسہ کرنا ہے کہ ذات تے بھروسہ کرنا ہے اللہ فرماتا ہے الحی الذی لا يموت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کرنا ہے توکل کرنا ہے تو اس ذات تے جڑی ذات الحی ہے الذی لا يموت فرمایا جس ذات تے کدے بھی موت نہیں آتی یعنی اس جگہ تے بھی اللہ نے اپنی صفت ذکر کی تھی اور وہ صفت ذکر کی تھی جڑی صفت اللہ نے ذکر کی تھی آیت الکرسی کے اندر اور انجا اللہ رب العزت نے ایک اور مقام تے بھی سے اپنی صفت کو ذکر کیتا اور ذکر کرتے ہویا اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو نہ لوگوں کہ لوگ اس اپنے رب نو سکے جڑی ذات فرمایا اس کو علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے کہ میرے سامنے سورہ کا نام سورہ المؤمن اور اس کی آیت نمبر 26 پارہ اللہ فرماتا ہے هو الحی لا
حی ذات یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی حی ذات نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الحی اس کا مطلب کیا ہے؟ الحی کا ایک معنی امام قتادہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور وہ قرآن مقدس کی اسی آیت کی مطابق فرمایا الحی الذی لا یموت، حی ذات وہ ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی، یعنی وہ ذات ہے جو موت سے پاک ہے اور موت سے پاک صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعلان کر کے فرما دے کل نفس ذائقۃ الموت کہ جو چیز بھی ہے زمین کے اندر ہر چیز کے اوپر موت نے آنا ہے۔ یہ میرے سامنے سورج کا نام سورہ آل عمران چوتھا پارہ اس کی آیت نمبر 185 فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے اوپر موت نے آنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا پھر دن قیامت کے یہ دنیا کے اندر تم جو اعمال کرتے رہے، دنیا کے اندر میں اللہ کی فرما برداری کی یا میں اللہ کی نافرمانی کی، میں اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر مانتا رہا یا نہیں مانے، فرمایا جو بھی عمل کرتا رہا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو عمل بھی دنیا کے اندر یہ میرا بندہ کرتا رہا انما توفون اجورکم، فرمایا پھر قیامت کے دن میں اللہ نے پورا پورا بدلہ تمہیں دینا ہے۔ نیک عمل کیا تو اس کا بھی مکمل بدلہ میں اللہ تجھے عطا کروں گا، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کی تب بھی میں اللہ تجھے پورا بدلہ دوں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کوئی عمل تو کی ہے اس کے فرمایا بدلے کے اندر میں اللہ کوئی کمی کر دوں، یہ بات نہیں ہے بلکہ میں اللہ پورا بدلہ عطا کر دوں گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر بھی فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر چیز جو چیز بھی ہے اس نے فرمایا ذائقۃ الموت، موت چکھنی ہے، پھر کیا ہوگا ثم الینا ترجعون، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ حود اس کی آیت نمبر 57 اور 21واں پارہ اللہ فرماتے ہیں جو چیز بھی زمین کے اندر آئی ہے ہر چیز کے اوپر موت آنی ہے، اور موت سے پاک ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی وہی معنی جو امام قتادہ نے ذکر کیا الحی الذی لا یموت، فرمایا حی ذات وہ ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر بھی فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ سوائے رب کی ذات کے۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، فرمایا ہر چیز کے اوپر فنا ہے، ہر چیز کے اوپر موت نے آنا ہے، اگر موت سے پاک ذات ہے تو صرف رب کی ذات ہے، یعنی وہی معنی جو امام قتادہ نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح امام تبری رحمہ اللہ نے بھی معنی ذکر کیا الحی کا
امام طبری فرماتے ہیں اللہ کی حیات ایسی حیات ہے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، کیونکہ اگر ابتدا ہو تبھی وہ حیات ہمیشہ والی حیات نہیں، اگر کوئی انتہا ہو تب بھی وہ حیات ہمیشہ والی حیات نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، فرمایا نہ اس کے اوپر کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر انتہا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے تو بڑی شان والی ذات، لیکن اس کے اوپر بھی ایک وقت آ گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آ گئی، وفات آ گئی، صحابہ کرام پریشان ہیں، پریشانی کی حالت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور ریام سے باہر نکال لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یاد رکھنا جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر وفات آ گئی، اللہ کے پیغمبر کے اوپر موت آ گئی، یہ دیکھ لے میں عمر کی تلوار، میں عمر اس آدمی کا سر قلم کر دوں گا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً کچھ نہیں کہا اور آگے منبر رسول کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جس وقت اللہ کے پیغمبر کے منبر کے اوپر آ گئے اور آیات تلاوت کرنی شروع کر دی اور وہ آیات تلاوت کی، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، یہ آیات تلاوت کی، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون، جب یہ آیات تلاوت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جلال بھی اپنی عروج کے اوپر تھا، جن کے اوپر مکمل جلال تھا، غصے کے اندر آئے ہوئے تھے، جب قرآنی آیات سنی فوراً وہ غصہ بیٹھ گیا شاہ کی طرح، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اگر آج ابو بکر نہ ہوتے تو عمر بھی ہلاک ہو جاتا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ اللہ کے پیغمبر کی موت سے پاک نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو موت سے پاک ہو، اگر موت سے پاک ذات ہے تو صرف رب کی ذات ہے، یہ معنی بھی امام طبری نے کیا اور اسی طرح الحی کا نام ہے ابن القیم نے بھی کیا، ابن القیم فرماتے ہیں وَلَوْ الْحَيَاةُ كَمَالُهَا فَلِأَجْلِ الرُّزَاقِ مَا بَدِّ الْمَمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ، قصیدہ دنیا کے اندر ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے وَلَوْ الْحَيَاةُ كَمَالُهَا فَلِأَجْلِ الرُّزَاقِ مَا بَدِّ الْمَمَاتِ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانِ، کہ اللہ کی ذات ایسی حیات والی ذات ہے کہ جو ذات ہمیشہ ہی زندہ رہنے والی ذات ہے اور وہ ایسی ذات ہے فرمایا مال الممات علیہ من سلطانی، کہ اللہ کے اوپر موت کا غلبہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، یہ میں معنی کر رہا ہوں الحی کا، کیونکہ ہمارا جو سبق ہے وہ آیت الکرسی کے مطابق چلنا ہے، فرمایا الحی حی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے، اور ہاں یہ الحی ذات، الحی لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی جب دعا کرتے ہیں اپنے رب سے تو اپنے رب کے لیے یہی صفت کا ذکر کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا الحی ذات وہ ہے کہ جو ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے معبود ہونے کی دلیل، اپنے الہ ہونے کی جو پہلی دلیل دی اس آیت کے اندر، تو وہ یہی دی کہ میں چونکہ زندہ ہوں، مجھ پر موت نہیں آئے گی، اس لیے میرے علاوہ ہر چیز کے اوپر فلاح ہے۔ جب وہ خود موت سے بھی پاک نہیں ہے تو وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ لیکن جس کے اوپر موت آ گئی، جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، جس کے اوپر وفات آ گئی، جو اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا تو وہ الہ اور معبود ہونے کے لائق ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آ جائے موت اور میں اور آپ اس کو پکارتے رہے تو کیا وہ ہمارے پکاروں کو سنے گا؟ وہ تو نہیں سنے گا۔ اگر وہ پکاروں کو سننے والا ہوتا، یعنی میت مردہ، تو سب سے پہلے تو جو اس کی بیٹی رو رہی ہے، اس کی اپنی گھر والی رو رہی ہے، اس کی والدہ رو رہی ہے، اس کی اولاد رو رہی ہے، بہن بھائی رو رہے ہیں، اس کا باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، اگر وہ سننے والا ہوتا تو پہلے تو کس کی بات سنتا؟ اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی آواز سنتا۔ لیکن جو مر گیا وہ دنیا والوں کا کلام سنتا نہیں۔ فرمایا میں اللہ کی ذات معبود ہوں، الہ ہوں، اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات وہ نہیں۔ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی ایسی صفت ہے الحی کہ جو تمام کی تمام صفات کو مستلزم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ کی ذات الحی ہے تو تب ہی مطلب ہے کہ اس کے پاس قدرت بھی ہے، وہ سننے والی ذات بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اور ہر چیز کا ارادہ کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ فرمایا اگر اس کے پاس الحی والی صفت نہ ہوتی تو قدرت والی صفت بھی ختم، سمع یعنی سننے والی صفت بھی ختم، بصیر ہونا یعنی دیکھنے والی صفت بھی ختم۔ فرمایا یہ الحی ایک ایسی صفت ہے کہ جس نے تمام کی تمام صفات کو اپنے اندر اکٹھا کیا۔ اور پھر یہ جو عمومی طور پر سنتے ہیں کہ اس میں اعظم، فرمایا یہی الحی جو ہے یہی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا کہ الحی ذات بھی وہی ہے اور الحی یہی اسم اعظم ہے۔ اس کی پھر دو وجہ ذکر کی، ایک تو یہی وجہ ذکر کی کہ کیونکہ یہ الحی اس کے اندر تمام کی تمام صفات آ جاتی ہیں، اور دوسری یہ وجہ ذکر کی کہ یہ اس آیت کے اندر ذکر ہے اللہ کی یہ صفت کہ جس آیت کو قرآن کی تمام آیات کا سردار قرار دی۔ وہ میں نے پہلے جمعہ میں ذکر کیا تھا، آج تو ہمارا یہ تیسرا جمعہ ہے نا، وہ پہلے جمعہ میں نے ذکر کیا کہ آیت الکرسی یہ تمام کی تمام آیات جو قرآن مقدس کی آیات ہیں ان کا سردار ہے۔ تو پہلی صفت کیا ذکر کی؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کیوں الہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی الحی ذات نہیں۔ دوسرا لفظ کیا ہے بھائی؟ الحی کے بعد آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ میرے خیال کسی کو بھی نہیں آتی ہے، القیوم۔ دوسری لفظ کیا ہے؟ القیوم۔ اللہ القیوم۔ فرمایا میں اللہ کے الہ ہونے کی دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہی القیوم ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی القیوم نہیں۔ تو القیوم کا معنی کیا ہے؟ الحی کا معنی تو ہوگی، القیوم کا معنی کیا ہے؟ القیوم امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں القائم برزق ما خلق وحفظه۔ فرمایا القیوم وہ ذات ہے القائم برزق ما خلق وحفظه، جو ذات اپنی مخلوق کی رزق اور اس کی حفاظت کے اوپر قائم ہے، یعنی
جو اللہ کی ذات اپنے مخلوق کو رزق دینے والی ذات ہے اور جو اپنی ساری کی ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والی ذات ہے، وہی اللہ کی ذات القیوم ہے۔ رزق دینا بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کی حفاظت کرنا وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب رزق کا اختیار صرف میرے رب کے پاس، تو فرمایا القیوم بھی صرف میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ اور جس وقت فرمایا ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ میرے رب کی صفت ہے، اسی طرح فرمایا القیوم ہونا یہ بھی صرف اور صرف میرے رب کی صفت ہے۔ یہ پہلا معنی کیا امام طبری رحمہ اللہ نے کہ القیوم وہ ذات ہے کہ جو ذات فرمایا اپنی مخلوق کی حفاظت کرنے والی ذات بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مخلوق کو رزق دینے والی ذات بھی ہے۔ اسی طرح امام ربی کا قول ذکر کیا ہے، وہ بھی امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ القیوم کیا ہے؟ فرمایا قیم کل شیء یقلہ ویرزقہ ویحفظہ، کہ القیوم وہ ذات ہے قیم کل شیء جس نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے، ہر چیز کو مضبوط کر رکھا ہے، ہر چیز کو قائم کر رکھا ہے۔ فرمایا وہی اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ ہی فرمایا یقلہ ویرزقہ ویحفظہ، کہ جس کے اوپر انسان توکل کرتا ہے، جس کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے، جس کو وہ اللہ کی ذات جس انسان کو رزق دیتا ہے، فرمایا جو ذات حفاظت کرتا ہے انسان کی وہی ذات ہے جو ذات القیوم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی القیوم نہیں ہے۔ اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی القیوم کا معنی کیا قصیدہ دنیا کے اندر۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من اوصافہ القیوم، ھذا من اوصافہ القیوم، والقیوم فی اوصافہ امران، احداہما القیوم قام بنفسہ والکون قام بہ ہما الامران، فالاول استغناؤہ عن غیرہ والفقر من کل الیہ الثانی، والوصف بالقیوم ذو شان عظیم ہکذا موصوف ایضا عظیم الشان۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیوم والی صفت ہے ھذا من اوصافہ، اللہ کے اوصاف میں سے، اللہ کی صفتوں میں سے، اللہ کے اوصاف تو زیادہ ہے، اللہ کی صفتیں تو زیادہ ہے، اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے۔ فرمایا اللہ کی صفتیں تو بڑی ہے، لیکن ان صفات میں سے فرمایا ایک صفت القیوم ہے، اور القیوم کیا ہے؟ والقیوم فی اوصافہ امران، اللہ کی قیوم صفت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر دو باتیں ہیں۔ کیسی دو باتیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے احداہما القیوم قام بنفسہ، کہ اللہ کی جو صفت ہے القیوم اس کا معنی ایک تو یہ ہے، پہلی بات اس کے اندر یہ ہے قام بنفسہ، کہ اور جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے قیام کے اندر اللہ کی محتاج ہیں، وہ خود قائم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ کی ذات ایسی قیام قیم ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی قیوم ذات ہے قام بنفسہ، جو ہے تو قیوم لیکن اس کو کسی آسرے کی ضرورت، کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ وہ قیوم ہے لیکن قام بنفسہ، وہ اپنی ذات کے اندر قام ہے، وہ اپنی ذات کے اندر کھڑا ہے، یعنی اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات فرماتے ہیں والکون قام بہ ہما الامران، اور دوسری بات یہ ہے ایک تو خود قائم بنفس ہے،
اللہ کے آسرے کی محتاج ہے، اسی اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی محتاج نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی قائم کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ایسی ذات ہے۔ القیوم کا معنی یہ ہے کہ خود بھی قائم ہے اور پھر پورے کائنات کو بھی اس نے قائم کیا ہوا ہے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَالْأَوَّلُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ غَيْرِهِ، فرمایا پہلے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قائم بنفسی ہی ہے۔ فَالْأَوَّلُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَالْفَقْرُ مِنْ كُلٍّ إِلَيْهِ السَّالِينَ، فرمایا جو پہلا معنی ہے کہ اللہ کی ذات قائم بنفسی ہی ہے، قائم بنفسی ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام مخلوق سے مستغنی ہے، اس کو مخلوق کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کو مخلوق کے احتیاجی نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا والفقر من کل الیہ الساری، اور دوسری بات اس القیوم کے اندر یہ ہے کہ ساری کی ساری انسانیت، ساری کی ساری مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، سب کی سب مخلوقات محتاج ہے تو کس ذات کی؟ فرمایا القیوم کے یہ دو معنی ہیں۔ والوصف بالقیوم ذو شان عظیم ہکذا، جب آپ نے قیوم کا معنی سن لیا کہ قیوم کون ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جس کو اپنے قیام کے اندر کسی کی احتیاجی نہیں اور جس کے احتیاجی کے بغیر کوئی قائم رہ نہیں سکتا۔ فرمایا جب آپ نے یہ وصف سن لی اللہ کی تو آپ کو معلوم ہو گیا والوصف بالقیوم ذو شان عظیم ہکذا موصوف ایضا عظیم الشان، جس طرح یہ صفت بڑی عظیم ہے اسی طرح صفت کے ساتھ موصوف اللہ کی ذات بھی بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ جس طرح یہ صفت بڑی عظیم ہے، بڑی مرتبے والی صفت ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت بڑی مرتبے والی ذات ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ کیوں معبود نہیں؟ الحی القیوم، کیونکہ الحی ذات بھی صرف اللہ کی اور القیوم ذات بھی کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک حدیث سنا دوں پھر انشاءاللہ ختم کروں گے، کیونکہ الحی کے اوپر ایک حدیث سنا دی تھی، اس لیے القیوم کے اوپر حدیث رہنے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ تو اس سے آگے شروع کریں گے۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ جو پہلی حدیث میں نے بتائی وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو من اللیل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یدعو من اللیل، دعا کرتے تھے رات کے وقت، اپنے رب کے سامنے دعا کرتے، اور کیا دعا کرتے؟ فرمایا اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض، لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے یا اللہ اللہم لک الحمد، اے اللہ میں نے جتنی بھی تعریفیں کرنی ہے، لک الحمد، اللہ میں نے تیری ہی تعریفیں کرنی ہے، تیرے علاوہ میں کسی اور کی تعریف نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہم لک الحمد، کیوں اللہ کی تعریفیں کی جا رہی ہے؟ کیوں اللہ کے علاوہ غیر کی تعریفوں کی نفی کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے انت رب السماوات والارض، کیونکہ زمین و آسمان کا پالنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے اس کی پرورش کرنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ لک الحمد، اللہ میں پھر بھی تیری تعریفیں کرنے والا ہوں۔ کیوں میرے پیغمبر تو اپنے رب کی تعریفیں کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انتا قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہ میں تیری تعریفیں اس لیے کرتا ہوں، انتا
ہر چیز کو قائم کرنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو یہ چیزیں اللہ نے بیان کی، اللہ کے پیغمبر نے بیان کی کہ الحی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور القیوم ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب الحی اور القیوم یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو آپ کے معبود ہونے کے لائق بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔